جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی سی بات کرنی ہے توشہ خانہ کی۔ سعودی ولی عہد نے جو گفٹ دیا تھا عمران خان کو اور جس گھڑی کا آج چرچا ہے۔ اب میرا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ اونے پونے داموں پر تحائف لے لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور تحفے چھپانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر تحفے بیچنا یہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب کا اپنا سٹینڈرڈ ہے، میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ تحفے حکمرانوں کو نہیں لینے چاہیے، تحفے چھپانے نہیں چاہیے، اونے پونے داموں پہ تحفے نہیں لینے چاہیے، اور تحفے بیچنا یہ تو عمران خان صاحب اس پہ بات نہیں کی، کیونکہ پہلے ویسے میں آپ کو آج ایک سٹوری آخر پہ سٹوری بھی سناؤں گا کہ صرف عمران خان صاحب نے نہیں گھڑیاں بیچیں، ایک اور بھی ہمارے چیتے ہیں جنہوں نے گھڑی بیچی اور جو چھپ گئی، ذرا چند سال پہلے کی، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اچھا، تو یہ اینڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جیسا کہا کہ تحفے لینا اونے پونے داموں پہ، پھر تحفے چھپانا، پھر ان کو بیچنا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو سعودی ولی عہد نے تحفہ دیا تھا، یعنی گفٹ پیک دیا تھا، جس میں ایک گھڑی تھی گراف کی، اور انگوٹھی تھی، اور پین تھا، اور کف لنکس تھے، تو پین میں 1466 یا 1450 سے زیادہ ہیرے وہ ہوتے ہیں، ہیرے نہیں لگے ہوتے، ہیرے کا وہ ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، اس کو ہیرے کا وہ جو گردہ ٹائپ ہوتا ہے، یا ہیرے کا وہ جو نیچے بورا ٹائپ ہوتا ہے، یا اسی ہیرے کی ایک قسم ہوتی ہے، ہیرا نہیں ہوتا ہے۔ آج میں نے پتہ کیا بہت سارے لوگوں سے کہ یہ ہیرے، ایک ہیرا تو اتنا مہنگا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہیرے کا ہی سٹف ہوتا ہے، لیکن ہیرا نہیں ہوتا وہ۔ تو خیر، وہ 1450 سے زیادہ وہ ایک پین میں چھوٹے چھوٹے وہ لگے ہوئے تھے ہیرے نما، تو وہ اس کی قیمت جو لگائی گئی وہ اس کے مطابق 275 روپے میں فی ہیرا خرید کر عمران خان صاحب نے 500 روپے فی ہیرا بیچا۔ یعنی عمران خان صاحب نے تحفہ لیا، اور تحفے جب وہ گفٹ انہوں نے توشہ خانہ سے لیا، تو اس پین کی جو قیمت تھی وہ 15 لاکھ کے قریب تھی غالباً، میرے خیال سے کوئی اس طرح اتنی قیمت تھی۔ تو اب اس میں جو ہیرے تھے اس کے حساب سے 275 روپے میں لیے اور 500 روپے میں بیچے۔ یہ عقل سے بالا تر ہے، کہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سستا ہوگا یہ۔ اسی طرح یہ عقل سے بالا تر ہے جس طرح اس پورے سعودی ولی عہد کے جو تحفہ دیا سعودی ولی عہد نے عمران خان صاحب کو، جس میں گھڑی بھی ہے، جس میں پین بھی ہے، جس میں کف لنکس بھی ہیں، وہ تحفہ بھی مجھے جو قیمت بتائی جا رہی ہے نا 1 ارب 70 کروڑ، وہ بھی کامن سینس نہیں مانتی۔ سعودی ولی عہد وزیر اعظم پاکستان کو 2.25 ارب روپے کا تحفہ دے دے۔ اب تک تو سعودی عرب کو خیر سے کنگال ہو جانا چاہیے جب سے وہ تحفے دینے لگا ہے۔ وہ کوئی امریکی صدر تھوڑا تھا کہ جس کو اتنا مہنگا، امریکی صدر کو بھی نہیں مہنگے اتنے تحفے ملے، اور کوئی کوئین، مرحومہ کوئین تھوڑی آئی ہوئی تھی کہ اتنا مہنگا، وہ بھی ان کو بھی نہیں ملا ہوگا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت مہنگے گفٹ دیے تھے جب وہ وزٹ پہ آئے تھے سعودی عرب کے، پہلے اپنے دورے پہ آئے تھے، تو بہت مہنگے ان کو تحفے دیے گئے تھے۔ لیکن سعودی گورنمنٹ نے اتنی مہنگی گھڑی ٹرمپ کے داماد کو بھی نہیں دی جتنی عمران خان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 1 ارب 70 کروڑ کا سارا سیٹ تھا۔ یہ سمجھ سے بالا تر ہے، جیسے یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس پین میں 1450 سے زیادہ وہ ہیرے تھے، اور ہیرے خریدا گیا 275 روپے میں، اور 500 روپے فی ہیرا بیچا گیا۔ یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ سارا تحفہ جو ہے، سارا گفٹ جو ہے وہ ہے 1 ارب 70 کروڑ کا۔ تو ابھی ان چیزوں کی دوبارہ از سر نو قیمت لگانی چاہیے، پتہ کرنا چاہیے پین کی کتنی قیمت ہے، گھڑی کی کتنی قیمت ہے، اور سارے تحفے کی کتنی قیمت ہے۔ اچھا خیر، آگے آئیے۔ اچھا، میں یہاں عمر فاروق جو اچانک سامنے آئے ہیں 007 بن کے، جیمز بانڈ، ان کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ ان کی فیملی اور ان کے بارے میں کیا جرائم کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، کہ وہ ناروے کہانیاں، سوئٹزرلینڈ کہانیاں، دبئی کہانیاں، جو بھی، وہ بھی چھوڑ دیجئے۔ اچھا، یہاں میں عمر فاروق اور شہزاد اکبر، یا عمر فاروق اور عمران حکومت کے دور میں جو ان پہ کیسز بنے، جھوٹے بنے یا سچے بنے ادھر پاکستان میں، ان کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ شہزاد اکبر یا ان ساروں کا جو ایک آپس میں اب وہ جو پہلے دوستی تھی اور اب جو مخالفتیں ہوگی ان کو بھی چھوڑ دیجئے۔
اچھا یہاں میں یہ بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ وہ میرے حریت پسند جنہوں نے سر محل اور نیکلس خرید کر بیچ دیا اور دھواں نہ لگنے دیا، وہ بھی آج خیر سے گھڑی کے بک جانے پر اچھل کے شور ڈال رہے ہیں اور وہ بھی جہاد کر رہے ہیں. آپ کے جہاد کو سلام. اچھا، اور ان کو بھی نہیں، میں وہاں یہ بھی نہیں ڈسکس کرنا چاہتا کہ وہ جو ایون فیلڈ فلیٹس میں بیٹھ کر گھڑی کی رسیدیں مانگ رہے ہیں، ہے نا قرب قیامت کی نشانی کہ ایون فیلڈ فلیٹس میں بیٹھے ہیں اور گھڑی کی رسیدیں مانگ رہے ہیں خیر سے. تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے. اچھا مجھے لگتا ہے، میں کہاں آج 1-2 منٹ آپ کے اور لوں گا، مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ عمر فاروق کو کوئی زیادہ ہی ویٹیج دے رہے ہیں، زیادہ ہی کوئی سر پہ چڑھا رہے ہیں، زیادہ ہی کوئی ون وے ٹریفک چلا رہے ہیں، زیادہ ہی کوئی ایک طرح کا موقف بیان کر رہے ہیں، زیادہ ہی کوئی ان کی کہانیاں پھیلائی جا رہے ہیں. عمر فاروق کے بقول سعودی ولی عہد کا جو گفٹ تھا وہ انہوں نے خریدا. شہزاد اکبر نے کال کی اور اس کے بعد فرح گجر جو ان کے پاس وہ پورا سیٹ لے کے آئیں اور ان کے دفتر میں دبئی میں انہوں نے $20 لاکھ پر یہ پورا تحفہ خریدا. اچھا اب اس کے جواب میں، کیونکہ الزام انہوں نے لگایا ثبوت تو ان کو دینے چاہیے، ہو سکتا ہے کل ثبوت آ جائیں، لیکن اس وقت اس گھڑی تک انہوں نے کوئی ایک رسید پیش نہیں کی کہ یہ وہ رسید ہوتی ہے نا کہ بھئی سائن کریں جی کہ میں نے $20 لاکھ آپ کو دیے، آپ نے یہ مجھے دیا. کوئی لکھت پڑھت ابھی تک سامنے نہیں آئی. اچھا جس دفتر میں وہ گئی ہوں گی فرح گجر، اس دفتر میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوں گے، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کہ دفتر کی راہداری میں وہ آ رہی ہیں یا ان سے ملنے آ رہی ہیں، یا کوئی میٹنگ کی تصویر ایک آ جاتی کہ یہ ملی تھیں، یا کوئی ثبوت ابھی تک نہیں آیا. دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کہانی سنا رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں کہ 2019 میں یہی جو سعودی ولی عہد کا یہ تحفوں کا سیٹ تھا، یہ 2 کروڑ میں عمران خان صاحب نے خریدا اور 5 کروڑ 10 لاکھ میں بیچا. اور یہ اس بیچنے کی رسید میرے پاس بھی ہے، میں نے بھی آج موبائل میں بھی ہے، میرے پاس بھی ہے. یہ آرٹ آف دا ٹائم نامی ادھر اسلام آباد میں شاپ ہے. 5 کروڑ 10 لاکھ میں، یہ 2 کروڑ میں خرید کے 5 کروڑ 10 لاکھ میں یہ سیٹ بیچا. اور یہ 5 کروڑ 10 لاکھ عمران خان صاحب نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کیے اور اس پر کیپٹل ٹیکس بھی دیا. اور اس حوالے سے طلعت حسین صاحب ہمارے سینئر ہیں، ان کا ٹویٹ بھی ہے. 29 جون 2022 کو انہوں نے ٹویٹ کر کے رسید بھی ساتھ بتایا کہ عمران خان نے وہ جو گھڑی اور وہ جو ایک تحائف تھے سعودی ولی عہد کے وہ بیچ دیے ہیں اسلام آباد میں. تو ایک طرف تو یہ ثبوت ہیں ابھی تک، دوسری طرف عمر فاروق صاحب کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں آیا. پھر ایک کہانی جو ہے جو ابھی ہم نے لیفٹ رائٹ سے پتہ کیا وہ یہ ہے کہ وہ جو شفیق نامی شخص ہے جس نے یہ تحفے خریدے 5 کروڑ 10 لاکھ کے، اس نے تحفے وہ اپنے جو انویسٹر بھی ہے جو ان سے تحفے خریدتا تھا دبئی کا اویس مرچنٹ، اس کو 1 کروڑ کے مارجن پر یعنی 6 کروڑ 10 لاکھ میں بیچ دیے. اور اس اویس مرچنٹ نے آگے وہ تحفہ بیچا ہے یو اے ای کے شاہی خاندان کے ایک فرد کو. اور شاہی خاندان کا فرد جو ہے وہ عمر فاروق ان کا ملازم ہے بھی، کئی لوگ کہہ رہے ہیں، اور کئی کہہ رہے ہیں کہ بزنس پارٹنر بھی، اور کئی کہہ رہے ہیں کہ ان کی آپس میں دوستی ہے، تبھی گھڑی ان کے پاس تھی. تو صرف چھوٹی سی یہ بات آپ کو بتانی تھی کہ کہانی جو اتنی پھیلائی جا رہی ہے، گھڑی تو بیچی، تحفہ بیچا عمران خان نے، لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں بیچے، عمران خان کلیم کر رہے ہیں، انہوں نے کل کا کہا، اور اس کی انہوں نے رسید بھی دکھائی اور اس کا انہوں نے رقم بھی ڈکلیئر کی جو بیچنے کے بعد لی، یعنی انہوں نے رقم لی اور اس پہ انہوں نے کیپٹل گین ٹیکس بھی دیا. اور انہوں نے ایک ٹریل بھی بتائی کہ شفیق نامی شخص کو انہوں نے بیچی، جس نے آگے اویس مرچنٹ کو بیچی، اویس مرچنٹ نے آگے دبئی کے ایک شاہی خاندان کے فرد کو بیچی، اور پھر یہ گھڑی وہ عمر فاروق تک پہنچی. دوسری طرف عمر فاروق صاحب نے ایک کہانی تو سنا دی ہے، دیو مالائی کہانی، ایک مفروضہ بیان کر دیا، لیکن ابھی تک یہ ثبوت نہیں دے سکے کہ جیسے انہوں نے فواد چودھری صاحب کے ٹیکسٹ کوئی دکھائے ہیں کہ ہماری تو دوستی تھی، آج وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں ہوں، چور ہوں، میں مجرم ہوں، میں فلاں ہوں، مجھ سے بزنس کرنا چاہتے تھے. اسی طرح کوئی ثبوت دے دیتے کہ یہ فرح گجر کے ساتھ میری تصویر ہے، یہ میں ان کو تحفہ دے رہا ہوں، اور میں نے کیش دیا تھا، تو کیش کی بھی کوئی لکھت پڑھت تو ہوگی نا، کوئی پیسے کی ہوگی، کوئی رسید ہوگی، کوئی ثبوت ہوگا. تو یہ ابھی تک کوئی نہیں آیا.
تو یہ